یہ جو گفتگو ہو رہی ہے وہ مولانا رحمانی کی خواہش پہ ہو رہی ہے. میں آپ کا خیال ہے کہ توہین رسالت ہو رہی ہے؟ کسی میں مجال ہے کہ رسالت کی توہین کر سکے؟ مولانا کسی میں مجال ہے کہ رسالت کی توہین کر سکے؟ وہ اپنے عقیدے خراب کر رہے ہیں جو توہین رسالت کر رہے ہیں. رسالت کا کچھ نہیں بگڑتا، رسالت کا کچھ نہیں بگڑتا. اگر یہاں تک آ گئے ہو تو اب سنتے چلو، ذرا مقام رسالت پر رک جاؤ. سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ، آیت کا نشان 89 89. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مقام رسالت کو سمجھو. اگر سمجھ گئے تو رسول سمجھ میں آ گیا. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فی کل امت شہیدا علیہم من انفسہم. حبیب قیامت کا دن ہم ہر نبی کو اس کی قوم پہ گواہ بنا کے لائیں گے. یوم نبعث فی کل امت شہیدا علیہم من انفسہم وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء. اور ان نبیوں پر تجھے گواہ بنائیں گے، ان نبیوں پر تجھے گواہ بنائیں گے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ. اور حبیب ہم نے اس کتاب کو تیرے اوپر نازل کیا. رک جاؤ، بہت پڑھے لکھے ہو تو اب جملے بھی تو سنتے جاؤ. نزلنا علیک الکتاب، اس کتاب کو ہم نے تیرے اوپر نازل کیا. ٹھیک، کب نازل کیا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ قرآن ہم نے رمضان کے مہینے میں اتارا. اچھا، رمضان میں دن بھی ہیں راتیں بھی ہیں. کب اتارا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں اتارا. دیکھو، سوال کرتے جاؤ، قرآن خود جواب دیتا جائے گا. مالک اس مبارک رات کا نام کیا ہے؟ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اسے قدر کی رات میں اتارا. سنتے جاؤ. اچھا، کب اتارا؟ رمضان میں. دن یا رات؟ رات. کیسی رات؟ مبارک. نام؟ قدر کی رات. یہاں تک آگے. مالک اب یہ بتلا کہ تیرے اتارنے کا وسیلہ کیا تھا؟ سورہ شعراء پڑھو. نزل بہ الروح الامین. ہم نے جبریل کے ذریعے اس کتاب کو اتارا. یہاں تک آگے. اچھا مالک اب یہ بتلا دے کہ اتارا ہے محمد پر، تو محمد کے سر پر، محمد کے کانوں پر، محمد کی آنکھوں پر. کہاں اتارا؟ نزل بہ الروح الامین علی قلبک. حبیب ہم نے اس قرآن کو تیرے دل پہ اتارا. بھائی دل پہ اتارا، دماغ پہ نہیں. دل پہ اتارا، دماغ پہ نہیں. توجہ رہے، توجہ رہے. اچھا، سوالات تم کرتے جا رہے ہو، قرآن جواب دیتا جا رہا ہے. اب ایک سوال اور کر لو کہ مالک تیرے اس قرآن کی طاقت کیا ہے؟ کہا پڑھو اور سورہ حشر میں پڑھو. لو انزلنا ھذا القرآن، 59واں سورہ قرآن مجید کا. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اس قرآن میں اتنا ویٹ ہے، اتنا وزن ہے کہ اگر پہاڑ پہ اتر جائے تو پہاڑ ہٹ جائے. کتنی طاقت ہے پہاڑ میں کہ اگر قرآن پہاڑ پہ آ جائے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے. بھئی یہی تو کہا ہے نا. کیا مضبوط ہے میرے محمد کا دل. بھئی میرے ساتھ ہو. کیا مضبوط ہے میرے محمد کا دل کہ جسے پہاڑ نہ اٹھا سکے اسے میرے محمد کے دل نے اٹھا لیا. تو جس کا دل اتنا مضبوط ہو اس کا دماغ اتنا کمزور نہیں ہو سکتا کہ ہلکے بخار میں ہذیان ہو جائے. بھائی میرا مشن آج کی حد تک یہ ہے کہ ذرا سا مقام رسالت سمجھ میں آ جائے. ذرا سا
بہت زیادہ نہیں، آیات وہی ہیں، لیکن یہ آیات کو دیکھتے چلو، اس لیے کہ یہ مرحلہ فکر عجیب ہے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. حبیب ہم نے یہ کتاب تیرے اوپر اتار دی، تیرے اوپر اتار دی. کتاب میں کیا ہے؟ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر شے کا کھلا بیان ہے. ہدن یہ کتاب ہدایت ہے. رحمتاً یہ کتاب مسلمانوں کے لیے رحمت ہے. بشرا للمسلمین یہ کتاب مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے. سن رہے ہو آرام سے؟ پھر سننا، پھر سننا. نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، اس کتاب میں ہر شے کا کھلا بیان ہے. ہدن یہ کتاب ہدایت ہے. رحمتاً یہ کتاب رحمت ہے. بشرا یہ کتاب خوشخبری ہے. کن کے لیے رحمت ہے؟ للمسلمین، مسلمانوں کے لیے. 4 صفتیں ہیں قرآن کی. سارا بیان قرآن میں ہے. قرآن ہدایت ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن بشرا ہے. 4 صفتیں ہیں نا. تو اب ذرا میرے نبی میں یہ چاروں صفتیں دیکھتے جاؤ. میرے نبی میں یہ چاروں صفتیں دیکھتے جاؤ اور بہت آرام سے سننا. پہلی صفت تبیانا لکل شیء. حبیب ہر شے کا بیان قرآن میں ہے. علمکا، تو حبیب علمکا ما لم تکن تعلم، سارا علم تجھے دے دیا. تو سارا بیان قرآن میں، سارا علم محمد میں. برابر ہو گئے قرآن محمد کے اور محمد قرآن کے. ایک صفت میں برابر ہو گئے. ایک صفت میں ہدن قرآن ہدایت ہے. انک لتہدی الی صراط مستقیم، تو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرنے والا ہے. قرآن ہدایت، محمد ہدایت کرنے والا. 2 صفتوں میں برابر ہو گئے نا. تیسری صفت رحمتن، قرآن رحمت ہے. حبیب تو وما ارسلناک الا وما ارسلناک الا رحمتن للعالمین. قرآن بھی رحمت ہے، تو بھی رحمت ہے. بھئی یہاں تک میرے ساتھ آ گئے ہو؟ بشرا 3 صفتوں میں قرآن برابر ہے محمد کے، محمد برابر ہیں قرآن کے. آخری صفت بشرا، قرآن خوشخبری ہے. حبیب تو یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدن و مبشرن. حبیب ہم نے تجھے خوشخبری سنانے والا بنایا. ہم نے تجھے خوشخبری سنانے والا بنایا. تو جو صفت قرآن کی وہ صفت محمد کی، اور جو صفت محمد کی وہ صفت قرآن کی. ایسا لگتا ہے کہ جیسے لفظ 2 ہیں، چیز ایک ہے. لفظ 2 ہیں، توجہ رہے، لفظ 2 ہیں. محمد اور قرآن چیز ایک ہے. بھائی جب اللہ کا علم لفظوں میں ڈلا تو قرآن بنا، نور میں ڈلا تو محمد کہلایا. میرے ساتھ چل رہے ہو نا؟ اچھا بھائی بہت توجہ رہے. تو جیسا قرآن، اب ہدیہ کر رہا ہوں مولانا رحمانی کو ایک جملہ. کہہ رہے تھے کہ گستاخان رسالت بہت پیدا ہو گئے ہیں. فرما رہے تھے گستاخان رسالت، بخاری صاحب ابھی فرمایا انہوں نے کہ گستاخان رسالت بہت پیدا ہو گئے ہیں، اور گستاخان رسالت کے اوپر کچھ فرما دیجئے. اب میں کیا، میری حیثیت کیا، میں کیا فرماؤں گا؟ میں ایک ہی جملہ کہہ سکتا ہوں کہ جیسا قرآن ویسے محمد، جیسے محمد ویسا قرآن. اگر قرآن لا ریب تو محمد لا ریب. اگر قرآن بے عیب تو محمد بے عیب. مان رہے ہو میری اس بات کو؟ اگر اس بات کو مان رہے ہو، قرآن لا ریب ہے، میرا نبی لا ریب ہے. قرآن بے عیب ہے، میرا نبی بے عیب ہے. آج اس منبر سے اگر میں قرآن کی غلطیاں نکالنے لگوں تو یہ پورا مجمع مجھے کافر بنا کے باہر نکال دے گا. تو میں اگر قرآن میں غلطیاں تلاش کروں تو مجھے کافر بنا دو، اور ملا اگر محمد میں غلطیاں تلاش کرے تو شیخ الحدیث بنا کے بیٹھا دو.
عجیب عجیب مرحلہ فکر ہے، عجیب مرحلہ فکر ہے کہ اگر کوئی قرآن میں غلطیاں نکالے تو اسے کافر کہہ دو، اور ملا اگر محمد میں غلطیاں نکالے تو اسے شیخ الحدیث بنا کے مدرسے میں بٹھلا دو۔ عجیب لوگ ہیں۔ تو جیسا قرآن ویسے محمد، جیسے محمد ویسا قرآن۔ پھر کہہ رہا ہوں میں، قرآن برابر ہے محمد کے، محمد برابر ہے قرآن کے، لیکن اب اپنی ہی دلیل کو توڑ رہا ہوں۔ نہیں، قرآن چھوٹا میرا محمد بڑا۔ جاؤ یہ جملہ آسان نہیں ہے، پھٹا پھٹ جائے یہ جملہ کہنے کے لیے۔ قرآن چھوٹا، میرا محمد بڑا، اور اب کوئی نئی دلیل نہیں دوں گا۔ جو دو آیتیں تمہارے سامنے پڑھی ہیں انہی کو دہراؤں گا۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ قرآن ہے ہدن للمسلمین، قرآن ہے ہدن للمسلمین، اور میرا محمد وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ قرآن ہدن للمسلمین، مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے۔ بھائی توجہ رہے، توجہ رہے۔ قرآن رحمتاً للمسلمین، مسلمانوں کے لیے رحمت ہے۔ قرآن بشرا للمسلمین، مسلمانوں کے لیے بشارت ہے۔ تو قرآن رحمت ہے للمسلمین، اور میرا نبی رحمت ہے للعالمین۔ میں نے کبھی یہ جملہ تمہارے ممبر سے آج سے 20 سال پہلے کہا تھا کہ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ مجھے عالمین کے معنی نہیں معلوم۔ اتنی بڑی یونیورس ہے اور اتنی بڑی کائنات ہے کہ کہاں پہ جا کے کائنات کو ختم کرے، تو مجھے نہیں معلوم کہ عالمین کتنا بڑا ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ عالمین صوبہ سندھ کا نام نہیں ہے، جس کے وزراء تشریف فرمائے۔ صوبہ سندھ کا نام تو نہیں ہے، اچھا صوبہ پنجاب کا بھی نام نہیں ہے، اچھا پورے پاکستان کا بھی نام عالمین نہیں ہے، اچھا پورے عالم عرب کا بھی نام عالمین نہیں ہے نا۔ پھر عالمین کو سمجھے تو کیسے سمجھے؟ اگر عالمین سمجھ میں آ گیا تو رحمت للعالمین سمجھ میں آ گیا۔ تو میں ایک جگہ مجھے عالمین کی تعریف مل گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اب جہاں جہاں تک خدا کی خدائی جائے، میرے محمد کی نبوت ساتھ جائے۔